فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پیارے بھائیو، عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا ہے اور مسلمان کی جان اور مال اور عزت کو دوسرے مسلمان پر حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مسلمان مومن باہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا اختلاف کی صورت میں بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ، واتقوا اللہ، اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ کسی کو کوئی تکلیف، کوئی اذیت نہ پہنچے، کسی کا حق نہ مارا جائے، لعلکم ترحمون، امید ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ اس کے اوپر ظلم کرے، ولا یسلمہ، نہ ہی اسے کسی اور کو اس کے اوپر ظلم کرنے کے لیے اس کو کسی کے اور حوالے کرے۔ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت براری کے در پہ رہے گا، کوئی اپنے بھائی کی حاجت براری کی کوشش کرتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی ضرورتوں کو اور اس کی حاجتوں کو پورا کرے گا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا ہے۔ اس سے بھائی چارگی کے بہت سے تقاضے ہیں اور اس بھائی چارگی کے بہت سے حقوق ہیں۔ ان میں سے ایک حق، اور یا کہیے کہ بھائی چارگی کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے کوئی اذیت اور تکلیف نہ پہنچے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے کوئی ضرر لاحق نہ ہو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی خوشی کو اپنی خوشی، اس کی غمی کو اپنی غمی سمجھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسلمان کو اذا اور تکلیف پہنچنا یہ اتنا بڑا جرم قرار دیا ہے کہ اسے گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ قرآن مجید کے الفاظ پر غور کریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیں۔ میں ابھی وضاحت کروں گا کہ ایذا کیا ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم کسی کو ایذا اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ اسی چیز کی وضاحت کے لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا پہنچاتے ہیں بغیر کسی جرم کے، بغیر ما اکتسبوا، بغیر کسی جرم کے جس کا انہوں نے ارتکاب کیا ہو، تو فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، وہ لوگ بہت ہی بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھا رہے ہیں جس کا بدلہ انہیں اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں چکھنا پڑے گا۔ ساتھیو، اس آیت میں جو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیں
اور پھر اس کے پاس بعد اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا کہ وہ لوگ صریح گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ آخر یہ ایذا کیا ہے؟ ایذا علماء کہتے ہیں اصل میں بنا ہے یہ اذا سے۔ اذا ہر وہ چیز ہے جس سے انسان ناپسند کرے اور دور بھاگے، ہر وہ چیز جس کو انسان ناپسند کرے اور دور بھاگے وہی اذا ہے، اور اسی سے یہ اذیت بنا ہے۔ ایذا اذیت، تکلیف دینا بنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان تکلیف سے اور ایذا سے فطرتاً بھاگتا ہے، دور رہتا ہے، اسے پسند نہیں کرتا، اس لیے ایذا کہا گیا ہے۔ تو اذا جو ایذا سے بنا ہے اس کا معنی ہے تکلیف پہنچنا، ضرر پہنچنا، نقصان پہنچنا، رنجش ہو جائے، یہ ساری ہے۔ بلکہ اصطلاحی طور پر علماء کہتے ہیں کہ اذا وہ تکلیف، ضرر یا ناپسندیدہ چیز ہے جو کسی جاندار کو پہنچے، خواہ جسمانی طور پر ہے، مالی طور پر ہے، دینی طور پر ہے یا دنیاوی طور پر ہے۔ گویا اس حدیث کا معنی یہ نکلا کہ اس آیت کا مفہوم یہ نکلا کہ ہر وہ قول و عمل، ہر وہ تصرف، ہر وہ حرکت جس سے کسی مسلمان بھائی کو جسمانی طور پر، روحانی طور پر، مالی طور پر، نفسانی طور پر اذا اور تکلیف پہنچتی ہے، وہی گویا کہ ایک مومن کو ایذا پہنچانا ہے۔ یہ ایذا کبھی گالی گلوچ کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی غیبت اور چغلی کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی احسان جتلانے کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی بہتان ترازی کی شکل میں ہوتی ہے، اور کبھی زد و کوب کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی اس کا مال ہڑپ کر لینے کی شکل میں ہوتی ہے، اور کبھی جو سب سے بری صورت ہے وہ قتل اور غارت گری کی صورت میں ہوا کرتی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کی تو شان یہ ہونی چاہیے کہ میری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، میری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی سے شکوہ نہ ہو زیر آسماں مجھ کو۔ یہ ایک مسلمان کی شان ہونی چاہیے کہ اس کی زبان اور قلم سے کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے۔ یہ شریعت کی نظر میں اس قدر قبیح ہے کہ جیسا کہ بھی آیت میں معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے بہتان ترازی اور صریح گناہ قرار دیا ہے، اسی لیے علماء نے اسے کبائر میں شمار کیا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب الکبائر کے اندر لکھتے ہیں 50واں کبیرہ اذل مسلمین و شتمہم، مسلمانوں کو ایذا پہنچانا اور ان کو تکلیف دینا یہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اور دلیل کے طور پر امام ذہبی رحمہ اللہ نے یہی آیت نقل کی ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور ایک حدیث بھی نقل کی ہے جو سنن ترمذی میں، صحیح ابن حبان میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ممبر پر تشریف لے گئے اور بلند آواز سے پکارا یا معشر من اسلم بلسانہ ولم یفض الایمان الی قلبہ، اے وہ لوگو، اے وہ جماعت، اے اس گروپ کے لوگو جو زبان سے تو اسلام لے آئے ہو، ایمان کا دعویٰ کیا ہے، لیکن ابھی ایمان اس کے دل تک نہیں پہنچا ہے۔ اس کی علامت کیا ہے؟ آپ نے بیان فرمائی کہ لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروہم ولا تتبعوا عوراتہم۔ اگر صحیح مومن ہو تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، گویا یہ صحیح ایمان کے خلاف ہے۔ کیا؟ مسلمانوں کو ایذا نہ پہنچاؤ، ولا تعیروہم، انہیں عار نہ دلاؤ، ولا تتبعوا عوراتہم، اور ان کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو۔ اس لیے کہ جو شخص اپنے بھائی کے عیب کے پیچھے پڑے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیب کے پیچھے بھی پڑ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیب کے پیچھے پڑ گیا اسے رسوا کر کے رہے گا، خواہ وہ اپنے گھر ہی کے اندر کیوں نہ ہو۔ تو اس آیت اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کو ایذا پہنچانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی لیے اس
ایذا پہنچانے سے پرہیز کرنے کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی نیکی اور بڑے ثواب کا کام قرار دیا ہے۔ جہاں اس ایذا پہنچانے کو بہت قبیح قرار دیا ہے کہ ایمان کے مخالف، وہیں پر ایذا پہنچانے سے بچنے کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت بڑے ثواب کا کام اور اسلامی طور پر، دینی طور پر بڑی اہمیت دی ہے، جس کا اندازہ درج ذیل نقاط سے جلدی میں آپ لگائیں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمان کو ایذا پہنچانے سے اگر کوئی انسان بچتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کے کامل مسلمان اور اچھے مسلمان ہونے کی علامت قرار دی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو، مسلمانوں کو ایذا پہنچانے سے بچائے رکھتا ہے تو یہ علامت ہے اس کے اچھے مسلمان اور کامل مسلمان ہونے کی۔ چنانچہ صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان وہ ہے، یعنی حقیقی مسلمان وہ ہے، سچا مسلمان وہ ہے، صحیح مسلمان وہ ہے، اچھا مسلمان وہ ہے کہ مسلمان اس کے زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہ جائیں۔ اسی چیز کا اعلان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے اجتماع حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا، جیسا کہ مسند احمد میں، صحیح ابن حبان میں، مستدرک حاکم میں، حتیٰ کہ سنن ابن ماجہ کے اندر بھی حضرت فضالہ ابن عبید سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے بیان فرمایا، آپ نے، الا اخبرکم بالمؤمن، کیا تمہیں میں یہ نہ بتاؤں کہ مومن کون ہے، حقیقی ایمان والا کون ہے؟ آپ نے بیان فرمایا، من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم۔ حقیقی ایمان والا وہ ہے کہ مسلمان نہیں بلکہ سارے لوگ، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ساری مخلوق، جو اللہ کی مخلوق ہے اور سارے انسان، اور اپنے مال اور اپنی جان پر اس کی طرف سے محفوظ رہیں۔ والمسلم، اور مسلمان وہ ہے، من سلم الناس من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان اس کے ہاتھ اور اس لوگ اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہ جائیں۔ اور مجاہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوشش کرتا ہے، اور مہاجر وہ ہے جو اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اذى پہنچانے سے بچنا، بلکہ ہر وہ چیز جس سے مسلمان کو تکلیف پہنچے، مسلمان کے راستے سے دور کر دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان کی ایک شاخ قرار دیا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ماجہ وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ یا 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، سب سے اعلیٰ درجے کی شاخ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے، اور ادنا درجے کی شاخ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، لوگوں کے، مسلمانوں کے راستے سے اذی، تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دینا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑی عظیم نیکی قرار دی ہے، وہ نیکی جس کا اللہ تبارک و تعالی بڑا اہتمام فرماتا ہے اور اس کو بڑے حساب سے رکھتا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم و سنن ابو داؤد وغیرہ میں حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اوپر میری امت کے اچھے اور برے ہر قسم کے اعمال پیش کیے گئے۔ جو اچھا عمل ہے وہ بھی مجھے دکھایا گیا کہ میری امت کون کون سے اچھے کام کرے گی، اور برے کیا عمل ہے وہ بھی دکھائے گئے کہ میری امت کون کون سے برے کام ہیں جو کرے گی۔ تو سب سے اچھے کاموں میں ہم نے یہ بھی پایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے۔ اور برے اعمال میں یہ بھی مذکور تھا کہ نخاعہ،
یعنی تھوک کھکھار کر کے جو تھوکا جاتا ہے، تھوک مسجد کے اندر ہے اور اسے دفن نہ کیا جائے۔ اس حدیث کے الفاظ پر غور کیے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ مسجد میں تھوکنا، یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ مسجد کے اندر تھوک ہو اور اس کو دفن نہ کیا جائے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ برائی اور قباحت صرف تھوکنے والے تک محدود نہیں ہے، یعنی صرف اسے گناہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ہر وہ شخص جو مسجد میں داخل ہو اور مسجد میں کسی ایسی چیز کو دیکھے اور اسے ہٹا کر کے، اسے دور کر کے، اسے دفن کر کے اس کو ختم نہ کرے، ہر آدمی اس گناہ کے اندر شریک ہوگا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کسی مسلمان کو اذیت پہنچانے والی چیز کی قباحت کس قدر زیادہ ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص مسلمانوں کے راستے سے کوئی اذیت پہنچانے والی اور تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقہ قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الایمان افضل، سب سے افضل ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الایمان باللہ، نہیں، آپ نے سوال کیا تھا ای الاعمال افضل، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الایمان باللہ والجہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آنا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے پوچھا کہ ای الرقاب افضل، سب سے بہتر جو گردن آزاد کی جائے وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ جس کی قیمت سب سے زیادہ ہے وَأَنفُسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، اور جو اس کا مالک ہے اس کے نزدیک وہ زیادہ عزیز ہے۔ یہی معنی ہے ساتھیوں کہ اس قربانی کا وہی جانور اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے جو اچھا ہو، جو قربانی کر رہا ہے اس کے نزدیک وہ محبوب ہو اور اس کی قیمت زیادہ ہو۔ تو حضرت ابو ذر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن لَمْ أَفْعَلْ، اگر میں یہ کام نہ کر سکوں، یعنی میں اتنا جو افضل بہتر گردن ہے اور اچھی گردن آزاد کرنا ہے میں یہ نہ کر سکوں تو کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا تعین صانعا او تصنع لاخرق، کوئی آدمی کوئی کام کر رہا ہے، کوئی چیز بنا رہا ہے، اس کی مدد کر دو۔ یا کوئی آدمی ایسا ہے کہ کوئی کام کرنا چاہتا اس کو وہ کام نہیں آتا، ایسے بہت سے کام ہو سکتے ہیں کہ وہ کام اس کو کرنا ضروری ہے لیکن وہ کام وہ نہیں کر پا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا حضرت ابو کی اگر تم جو ہے گردن آزاد نہیں کر سکتے ہو تو تعین صانعا، کسی کام کرنے والے کی، کسی جو کوئی چیز بنا رہا ہے، وہ دیوار کی شکل میں کوئی چیز بنا رہا ہے یا اور کوئی جو کاریگری کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بنا رہا ہے، اس پر اس کی مدد کر دو۔ یا کوئی آدمی کسی کے لیے کوئی کام کرنا ہے اور اس سے وہ کام بن نہیں رہا ہے، وہ کام تم کر دو۔ تو حضرت ابو ذر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کمزور پڑ جاؤں، یہ کام نہ کر سکوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکف شرک عن الناس فإنہ صدقۃ منک علی نفسک، تکف شرک عن الناس، لوگوں سے اپنے شر کو، اپنی برائی کو دور کر لو، یعنی اپنے سے کسی کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنی نظر سے لوگوں کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ تمہارے لیے صدقہ ہوگا۔ بلکہ ساتھیوں، لوگوں کو اذیت پہنچانا یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، اور لوگوں کو اذیت پہنچانے سے رکے رہنا،
لوگوں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، اسے اللہ تبارک جنت میں جانے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی جسے علامہ البانی رحمہ اللہ صحیحہ اور صحیح الجامع میں امام بیہقی کی شعب الایمان اور امام طبرانی کی طبرانی کبیر وغیرہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا عمل ہے جو بندے کو جہنم سے اور آگ سے نجات دے دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ الایمان باللہ، ایمان باللہ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، ایمان باللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے جو بندے کو جہنم سے نجات دلائے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایمان ہے، کیا ایمان کے ساتھ کچھ عمل بھی کرنا ہے جو بندے کو جہنم کی آگ سے نجات دے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مال اور جو رزق اللہ تعالیٰ نے تجھ کو دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ کل بھی درس کے اندر ہم نے یہ بتایا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا بڑا بہترین ذریعہ ہے۔ وہی چیز حدیث میں اس حدیث بیان فرمائی کہ آپ نے کیا بیان فرمایا کہ ان ترضخ مما خولک اللہ او مما رزق، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں روزی دی ہے، جو مال دیا ہے، اس میں سے تم خرچ کرو۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی فقیر ہے اور خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتا تو وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ حضرت ابو ذر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ ایسا عاجز ہو کہ لوگوں کو بھلی بات بتا نہیں سکتا، نہ بری بات سے روک سکتا ہے، تب وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيُعِنْ الْأَخْرَقِ، کوئی آدمی ہے وہ کام کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کام اس سے بن نہیں رہا ہے، راستے میں آپ جا رہے ہیں، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی، آپ اس سے نہیں بن رہی ہے، آپ کو اللہ نے وہ ہنر دیا ہے، وہ آپ کر کے دکھا دیں۔ اس کی گاڑی پنچر ہو گئی ہے، وہ اچھی طریقے سے کھول نہیں پا رہا ہے اور فٹ نہیں کر پا رہا ہے، آپ اس کی مدد کر دیں۔ یہ میدان اتنا وسیع ہے ساتھیوں کہ تعین لأخرق، کسی آدمی سے کوئی کام نہیں بنتا ہے۔ ان میں سے اگر آپ سوچیں کہ جو کھیتی کرنے والے یہ چیز اچھی طریقے سے جانتے ہیں، آج یہاں پر جو کھجوروں کی کھیتی ہے وہ کرنے والے اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کھجور کا درخت ہے لیکن اچھی طریقے سے اس کی خدمت کرنا ان کو نہیں آتا، پھل توڑنا ان کو نہیں آتا۔ بوڑھا آدمی ہے، درخت پہ چڑھ کر کے پھل نہیں توڑ سکتا، یا اور کوئی، یعنی ایک ایسا وسیع میدان ہے کہ اگر انسان اس کے اوپر غور کر لے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے سامنے یہ میدان نہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر وہ بھلائی کا حکم نہیں دے سکتا، اس قدر بزدل ہے اور برائی سے روک نہیں سکتا ہے، تو کسی ایسے شخص کی مدد کر دے جس سے اس کا کام بنا دے جس سے کام نہیں ہو پا رہا ہے۔ پھر حضرت ابو ذر کہتے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس قدر ہے کہ اس سے کوئی کام بھی نہیں آتا، اس نے کبھی گاڑی چلائی ہی نہیں ہے تو ٹائر کیسے بدلے گا، اور کبھی درخت پر چڑھا ہی لیے تو کھجور کیسے توڑے گا۔ یعنی اس قسم کا لوگ ہو سکتے ہیں کہ انہیں کوئی فن نہیں آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندے اگر اتنا کمزور ہے، اتنا ہے، تو کہہ دو کہ کسی مظلوم کی مدد کر دے۔ کوئی مظلوم ہے، کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، زبان سے اپنے ہاتھ سے کسی بھی طریقے سے اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن حضرت ابو ذر نے کہا کہ سوچا یہ معاملہ بھی بڑا مشکل ہے کہ کسی مظلوم کی مدد کیسے کرے گا، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ اس قدر کمزور ہو کہ کسی مظلوم کی مدد نہیں کر سکتا تب کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ ابو ذر، ایسا لگتا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ کوئی بھی ایک ایسا انسان ہے گویا اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، اگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، نہ خرچ کر سکتا ہے، نہ
بھلائی کا حکم دے سکتا ہے، نہ مال دے سکتا ہے، نہ مظلوم کی مدد کر سکتا ہے، نہ کسی کمزور کے لیے کوئی کام کر سکتا ہے، کسی محتاج کا کوئی کام بنا سکتا ہے، تو اسے چاہیے لیمسک اذاہ عن الناس، اپنی اذا کو لوگوں سے روکے رکھے، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، حتیٰ کہ اپنی نظر سے کسی کو اذا اور تکلیف نہ پہنچائے۔ تو جب یہ بات آپ نے بیان فرمائی تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اتنا کوئی کر لے تو جنت میں داخل ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مؤمن یصیب خصلة من هذه الخصال الا اخذت يده حتى تدخله الجنہ، جو کوئی مومن بھی ایمان کے ساتھ ان خصال میں سے کسی خصلت کے اوپر، ان کاموں میں سے کسی کام کے اوپر عمل کرے گا تو وہ کام قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس وقت تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑے گا جب تک اسے جنت تک نہ پہنچا دے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ اپنی طرف سے اذا کو یا جس اذا کو دور کرنے کی آپ کے اندر طاقت ہے اس اذا کو دور کر دیں، مسلمانوں کو اس سے بچا لیں، تو یہ آپ کے جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ وہ حدیث اور وہ واقعہ آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا، جسے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں، امام مسلم اپنی صحیح میں نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس وجہ سے جنت میں داخل کر دیا، کوئی نیکی شاید اس کے پاس نہیں تھی، صرف ایک نیکی پائی گئی، اللہ یا یہ کہیے کہ اللہ اس کی اس نیکی سے خوش ہو گیا، باقی کسی نیکی سے اس کے خوش نہیں تھا، صرف ایک نیکی سے خوش ہوا۔ وہ کون سی نیکی تھی؟ کہ راستے میں جا رہا تھا، دیکھتا ہے کہ ایک کانٹے کی ٹہنی راستے میں پڑی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اسے میں مسلمانوں کے راستے سے دور کر کے رکھوں گا جو انہیں دور تک اذیت پہنچا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کے عوض اسے جنت میں داخل کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اسے بہت بڑا جرم قرار دیا ہے، وہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا اور اذا اور تکلیف کو مسلمانوں سے دور کرنے کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی نیکی بھی قرار دی ہے۔ اس کی قباحت کا اندازہ صرف آپ اس ایک حدیث سے لگا لے جو صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ مفلس اور فقیر کون ہے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کے اندر ہم میں سے مفلس اور فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ آپ نے بیان فرمایا کہ وہ میری امت کا فقیر وہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس سامان اور روپے پیسے نہیں ہے، بلکہ میری امت کا اصل مفلس وہ شخص ہے جو لوگوں کو دنیا میں ایذائیں پہنچاتا رہا ہے، جو لوگوں کو دنیا میں تکلیف دیتا رہا ہے۔ وہ شخص ہے کہ ایک مسلمان قیامت کے دن بہت ڈھیر ساری نماز لے کر کے، ڈھیر سارا روزہ لے کر کے، زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، لیکن کسی کو گالی دے کر ایذا پہنچائی ہوگی، کسی کے اوپر اتہام تہمت لگا کر کے اسے ایذا پہنچائی ہوگی، کسی کا مال چھین کر کے ایذا پہنچایا ہوگا، کسی کے خون بہانے میں شریک ہوا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اس کی نیکیاں دے دے گا۔ جب اس کی نیکیاں، اس کے نماز، اس کے روزے، اس کی زکوٰۃ، اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو دوسروں کے گناہوں کو جسے اس نے ایذا پہنچائی ہے اس کے اوپر ڈال کر کے اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ ایذا پہنچانا یہ ایک طرف بہت بڑی نیکی اور دوسری طرف بڑا ہی قبیح گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ جی ایذا پہنچانا کسی کو نہیں، ایذا پہنچانے کو جہاں اللہ نے بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے، اس سے بچنے کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی نیکی بھی قرار دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ایذا کی صورتیں ہمارے اندر کون کون سی پائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ اس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں لیکن انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہاں ہم کسی کو ایذا پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے، ایک مسلمان کی ایذا رسانی کی بہت سی صورتیں ہیں، ان میں سب اور جتنی بھی صورتیں ہیں
وہ ساری کی ساری صورتیں ممنوع ہیں، خواہ وہ بڑی صورت ہے یا ایک چھوٹی صورت ہے۔ سب سے بڑی صورت مثال کے طور پر کسی کو قتل کر دینا ہے، یہ ایذا پہنچانے کی بہت بڑی صورت ہے اور یہ ناقابل معافی گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شرک باللہ کے بعد اگر کسی گناہ کی قباحت سب سے زیادہ بیان فرمائی ہے تو وہ کسی مسلمان کا ناحق قتل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ ذرا غور کریں، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اولاً کیا ہے؟ جہنم ہے۔ دوسرا ٹھکانہ جہنم میں ہے تو اس سے نکلے گا نہیں، خالدن فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تیسرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر غضب نازل ہوگا۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اوپر لعنت ہے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ جہنم میں اسے معمولی عذاب نہیں ہے بلکہ بہت بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اسی لیے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ لا يزال المؤمن فی فسحۃ من دینہ، مسلمان اپنے دین کے بارے میں وسعت میں رہتا ہے، یعنی کوئی بھی کام کیا ہے لیکن یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ اسے معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالے گا، ما لم یصب دما حراما، جب تک کہ وہ کسی حرام خون کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ناقابل معافی جرم ہے۔ اسی طریقے سے ایذا رسانی کی سب سے معمولی جو صورت ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور وہ صورت کیا ہے کہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھا جائے۔ اس پر غور کریں، بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کسی مسلمان کو حقیر سمجھے یا اس کے بارے میں بدظن ہو جائے۔ شریعت نے اس کو بھی ایذا تصور کیا ہے اور اسے بھی اللہ تعالیٰ نے گناہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح مسلم، سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام، یہ الفاظ سنن ابو داؤد کے ہے، کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کیسے؟ مالہ ودمہ وعرضہ، یہ تینوں چیزیں، ایک مسلمان کا مال بھی دوسرے مسلمان پہ حرام، ایک مسلمان کا خون بھی دوسرے مسلمان پر حرام، اور ایک مسلمان کی عزت بھی دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے۔ آگے آپ نے بیان فرمایا حسب امرئ من الشر، کسی آدمی کے برے ہونے کے لیے، بدبخت ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے حقیر سمجھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اپنی کتاب الرسالہ کے اندر ایک حدیث نقل فرماتے ان الفاظ میں ان اللہ حرم من المؤمن دمہ ومالہ، اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کے مال اور اس کے خون کو حرام کہا ہے، وَأَن يُظَنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا، اور اس بات کو حرام کیا ہے کہ خیر کے علاوہ اس کے بارے میں کوئی اور گمان رکھا جائے۔ یہ بدگمانی ہمارے اور آپ کے ہاں ایک ایسی بیماری ہے جو آج بکثرت پائی جا رہی ہے، حتیٰ کہ ساتھیوں آپ غور کریں گے اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو بھی قبول نہیں کیا ہے، اسلام میں اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ ایک مجلس کے اندر آپ 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، تینوں میں سے ایک کو لے کر کے آپ اس سے کوئی آہستہ آہستہ بات کرنے لگیں، ایسی بات کریں کہ تیسرا آدمی نہ سن سکے، آپ 2 سنیں، اس کو بھی شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ صحیح سنن ترمذی کے اندر دیکھیے، اور یہی حدیث طبرانی اوسط مسند ابو یعلا کے اندر بھی مروی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یتناجثنان دون الثالث، 2 آدمی تیسرے سے الگ ہو کر کے
سرگوشی نہ کریں، آہستہ آہستہ باتیں نہ کریں۔ کیوں؟ فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي الْمُؤْمِنَ، اس لیے کہ اس سے مومن کو اذا اور تکلیف پہنچے گی۔ وہ تیسرا صرف یہ سمجھے گا کہ شاید ان کے نزدیک میری کوئی اہمیت نہیں ہے، اسی لیے تو ہم سے چھپا کر کے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا بیان؟ فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ تَعَالَى يَكْرَهُ أَذَى الْمُؤْمِنِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مومن کو اذیت پہنچانا یہ پسند نہیں ہے۔ ذیل میں ہم چند وہ صورتیں ذکر کرتے ہیں جن کا ارتکاب لوگ بکثرت کیا کرتے ہیں اور اس کے عوض اپنی نیکیوں کا سودا کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ بات واضح کر دینی چاہیے کہ ایذا پہنچانے کی سب سے قبیح صورت، سب سے بری صورت جو ایک الگ پورا موضوع چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائی جائے۔ یہ ایذا پہنچانے کی سب سے قبیح صورت ہے، بلکہ اگر کہا جائے کہ یہ کفر ہے تو شاید یہ برا نہ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچانا اگر یہ کہا جائے کہ یہ کفر ہے تو شاید برا نہ ہو۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں مسلمانوں کو ایذا پہنچانے کو جرم قرار دیا، وہیں پر اللہ اور اس کے رسول کو اس سے پہلے الگ سے وہ چیز بیان فرمائی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان پر لعنت بھیج رہا اور آخرت میں بھی وہ ملعون ٹھہریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسوا کن، معمولی عذاب نہیں بلکہ رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو اذا پہنچاؤ، وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور اذا کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے شادی کرنے کے بارے میں سوچو، ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ چیز اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ صحیح حدیث کے اندر بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ جو حدیث مروی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے؟ حدیث قدسی ہے کہ یوذین ابن آدم، آدم کے بیٹا مجھے ایذا پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ یسب الدہر، زمانے کو برا بھلا کہہ رہا ہے، حالات کے اوپر سارا جرم حالات کے اوپر رکھتا ہے اور اپنی کوئی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اپنی کسی کوتاہی کا اقرار نہیں کرتا۔ یہ برے سے برے حالات مسلمانوں پر آتے جا رہے ہیں، لیکن عمومی طور پر مسلمان کوئی کسی حاکم کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا بڑا برا وقت آ چکا ہے، کوئی کہتا بڑا برا زمانہ ہے۔ بہت سے لوگ دبے الفاظ میں اللہ اور اس کے رسول کے اوپر اعتراض بھی کر جایا کرتے ہیں، لیکن اپنی کوتاہی اور اپنی غلطی کا کوئی احساس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤذین ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے ایذا پہنچا رہا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، اس معنی میں کہ رات اور دین کا ہیر پھیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہی ہاتھ میں ہے۔ مجھے وہ حدیث یاد آئی سنن ابو داؤد اور مسند احمد و صحیح ابن حبان وغیرہ میں ہے، حضرت ابو سہلہ السائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طرف آئے تو وہاں پر ایک شخص نے اپنی جماعت کی امامت کی، آپ نے اسے دیکھا، وہ شخص امامت کر رہا تھا تو اس نے کیا کام کیا کہ قبلہ کی طرف تھوک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بیان فرمایا، جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے اس سے کہا کہ آج کے بعد سے یہ تمہیں نمازیں نہ پڑھائے۔ تو جب دوبارہ نماز کا وقت ہوا اور آگے بڑھنا چاہا تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے کہ تم ہم لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ وہ بھاگتا ہوا اللہ کے رسول کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے کیا جرم ہوا ہے کہ آپ نے منع کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جی ہاں، ہم نے منع کیا ہے،
انک آذیت اللہ ورسولہ، تو نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائی ہے قبلے کی طرف تھوک کر کے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے قبیح صورت ایذا پہنچانے کی اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ اس کے بعد سب سے قبیح صورت جو الگ سے ایک موضوع چاہتا ہے وہ صحابہ کرام کو ایذا پہنچانا ہے، اللہ کے ولیوں کو ایذا پہنچانا ہے، علماء کرام کو ایذا پہنچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی اسے بہت بڑا جرم قرار دیا ہے۔ اسی لیے علماء اپنی کتابوں میں جہاں کبائر کا شمار کرتے ہیں، مسلمان کو ایذا پہنچانے کا تذکرہ الگ کرتے ہیں، اور علماء اور صلحاء اولیاء کو ایذا پہنچانے کا تذکرہ علماء الگ کرتے ہیں۔ اس لیے اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ ہم کسی اللہ کے کسی ولی کو اور کسی نبی کو اور کسی صحابی کو ایذا نہ پہنچائیں، اور وہ حدیث ہمارے سامنے رہنی چاہیے جو معجم کبیر کہتے عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج ایک نوجوان چند عربی اردو کی کتابیں پڑھ کر کے صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان لمبی کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایسی کفریہ بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ صحابہ کرام، کسی انسان کا صحابی ہونا یہ اس کے کسی صاحب فضیلت ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا؟ من سب اصحابی، اور یہ بھی سبہ کے اندر داخل ہے کہ صحابی ہونا کوئی فضیلت کا کام نہیں ہے۔ کیوں؟ گویا آپ نے صحابی ہونے کو گویا کہ اس کی تنقیص کی ہے کہ صحابی ہونا کوئی قابل ذکر عمل نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کے عیبوں کو ڈھونڈے، میرے صحابہ کے عیب بیان کرے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، اور ساری دنیا کے لوگوں کی لعنت اس کے اوپر ہے۔ تو کہنے کا مطلب ساتھیوں یہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، میں اس طرف آ رہا تھا کہ عام مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کی کیا کیا صورتیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں جس پر توجہ دینی چاہیے۔ دیکھیں، پہلی چیز، مسلمانوں کو ان کے راستے میں تکلیف دینا، یہ چیز شاید سب سے زیادہ عام ہے اور اس کے اوپر کم توجہ دی جاتی ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، راستے میں کوئی ایسا تصرف کرنا، ایسا کام کرنا جو راستہ چلنے والوں کے لیے ایذا کا سبب ہو، جیسے راستے میں کوئی گندگی ڈال دینا، گندگی پڑی ہوئی ہے اسے دور کرنے کی کوشش نہ کرنا، راستے میں کوئی گڑھا کھود دینا، راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کر دینا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مسلمانوں کو ان کے راستے میں تکلیف پہنچانے کے اندر داخل ہے۔ دوسری صورت، راستے میں بیٹھنا جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو۔ آج ساتھیوں پتہ نہیں، علماء جانے کہ ہمارے یہاں یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ چھوٹا موٹا جلوس نکلے گا اور راستہ بند کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ چھوٹا موٹا جلسہ لگے گا اور کیا ادھر سے روڈ بند کر دیا گیا، ادھر سے روڈ بند کر دیا، آنے جانے والوں کے لیے اذیت اور تکلیف پہنچ رہی ہے۔ میں مفتی نہیں کہ فتویٰ دوں کہ یہ ناجائز ہے، لیکن یہ ایسی چیز ہے جس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے راستے میں بیٹھنا جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو، الا یہ کہ اس کا کوئی بہترین بدل موجود ہے جس سے لوگ آئیں جائیں اور انہیں پریشانی نہ ہو۔ اگر بدل موجود نہیں ہے کہ انہیں کافی گھوم کر کے چکر لگا کر کے آنا پڑ رہا ہے، مثال کے اگر کوئی بیمار ہے اسے ہاسپٹل پہنچنا ہے، وہ کہاں جائے گا؟ کوئی عورت ہے مثال اسے درد سے کی شکایت ہوئی، ہاسپٹل پہنچنا ہے، آپ نے راستے کے اندر روڈ جلسہ کر رہے ہیں، آپ یہ کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ تو اگر اس کا کوئی بدل موجود ہے کہ قریب کوئی راستہ اس سے گھوم کر کے جائیں تب تو اس کے جواز کی صورت ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ تو راستے میں بیٹھنا یا جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو، اسی طریقے سے راستے میں ایذا پہنچانے میں یہ بھی داخل ہے، غور کریں گے، یہ بھی داخل ہے کہ راستے کے کنارے بیٹھے رہنا۔ راستے کے کنارے، اگر آپ کا گھر ہے آپ گھر میں بیٹھیے، راستے کے کنارے بیٹھیں گے، آنے جانے والوں کو
تکلیف ہوگی. ہو سکتا ہے کوئی عورت ہے جانا چاہتی لیکن آپ کو دیکھے تو نہ جائے. کوئی بچہ ہے شرمیلا ہے ڈر رہا ہے, آپ دروازے پر بیٹھے ہوئے اور وہ نہ جائے. اسی لیے اسلام میں اس سے منع کیا گیا ہے. یہ جو تینوں صورتیں ہم نے بیان کی ہیں, ان تینوں صورتوں پر دلیل کیا ہے وہ دلائل سنیے ایک ایک کر کے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت صحیح مسلم اور سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا اللعانین, دو ایسی چیزیں جو لعنت کا سبب بنے, یعنی اس کی وجہ سے لوگ لعنت بھیجیں, ان سے پرہیز کرنے کی کوشش کرو. لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لعنت بھیجنے والی کا سبب بننے والی چیزیں کون ہیں؟ آپ نے فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم, جو مسلمانوں کے راستے میں یا مسلمان جس درخت کے نیچے سایہ حاصل کرتے ہیں, سایہ کے لیے بیٹھتے ہیں, وہاں پر گندگی کر دینا, پیشاب یا پیخانہ کر دینا. آج ہمارے ہاں گلیوں کے اندر کیا صورتحال ہے ذرا دیکھیں. یہ لعنت کا سبب ہے جو ناجائز ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو امام طبرانی نقل کرتے ہیں حذیفہ ابن اسید سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آذى المسلمین فی طرقهم وجبت علیہ لعنتهم, جو مسلمانوں کو ان کے راستے میں اذیت پہنچائے, بیٹھ کر کے ہو, دیکھ کر کے ہو, رکاوٹیں پیدا کر کے ہو, تو اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہے. یا وجبت علیہ لعنتہم, تو لعنت لوگوں کی اس کے اوپر واجب ہو گئی, یعنی لوگ اگر وہ لعنت کرتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. اور سب سے اہم حدیث جو صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والجلوس علی الطرقات, راستوں میں یعنی راستے کے کنارے میں بیٹھنے سے تم لوگ پرہیز کرو. صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا بدن, یہ تو ہماری مجبوری ہے, کیا کریں ہمارے گھر تنگ ہیں, ہم تھوڑا سا گھر کے کنارے بیٹھتے ہیں, آپس میں باتیں کرتے ہیں, یہی تو ہماری مجلس ہے. آپ نے بیان فرمایا اگر ایسا کرنا مجبوری تمہاری ہے تو ساتھیوں بخاری مسلم اور دیگر کتابوں کو جمع کریں. ایک بار ہم نے کوشش کیا تو 16 ادب پائے گئے ہیں جو دروازے روڈ کے راستے کنارے بیٹھنے کے ادب ہیں. ان میں سے 5 ادب یہاں بخاری کے اندر بیان کیے گئے ہیں. آپ نے بیان فرمایا اگر بیٹھنا ضروری ہے تو راستے کا حق ادا کرو. صحابہ نے کہا راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا غض البصر, نظر نیچی کرو. کف الاذی, اپنی تکلیف کو روکو. یہ نہیں کہ کوئی جا رہا ہے اس کے اوپر ہنسنا شروع کر دو, کوئی عورت جا رہی ہے اس پر باتیں کرنا شروع کر دو, کوئی شخص جا رہا ہے اس کی دیکھا اس کی غیبت کرنا شروع کر دو. نہیں, وکف الاذی, اپنے اذی کو روکو. ورد السلام, سلام کا جواب دو, بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو. ساتھیوں یہ بات صرف راستے میں بیٹھنے ہی پر منحصر نہیں ہے, بلکہ آج جو لوگ گاڑیوں پر چلتے ہوئے راستے میں رہتے ہیں, کوئی ہے گاڑی پر شور شرابہ کر رہا ہے, کوئی ہے اتنی گانے کی اتنی آواز اونچی کیے ہوئے کہ اس کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے, کوئی ٹرین پر آپ کے بغل میں بیٹھا ہے اور گانا اپنے موبائل سے سن رہا ہے اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, بس کے اوپر بیٹھا ہے, اور یہ چیزیں یعنی ساری چیزیں کیا ہیں, یہ راستے میں مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کے اندر داخل ہوں گی. دوسری چیز صورت جو اذا پہنچانے کی ہے اور یہ بھی بہت عام ہے, وہ کیا ہے؟ احسان جتلانا. احسان جتلانا کیا ہے؟ احسان جتلانا یہ ہے کہ کسی کے ساتھ آپ نے کوئی خیر کیا, اس کی مدد کی ہے, بعد میں موقع ملے تو چاہے اس کے سامنے یا اس کے سامنے دوسرے کے سامنے, ہاں کیا کریں آج ہم کو بھول گئے ہیں. وہ اس وقت وہ بھول گئے کہ جب پریشان تھے اور ہم نے ان کی مدد کی تھی, آج ان کو وقت یاد نہیں آ رہا ہے. یہی چیز ہے احسان جتلانا, جن میں بہت سے لوگ مبتلا ہو جایا کرتے ہیں, اور اسے اللہ تبارک و تعالی نے صدقے کے ثواب کو باطل کر دینے والا عمل قرار دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, 2 چیز بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے. اے لوگو, اپنے صدقہ کے ثواب کو
احسان جتلا کر کے اور اذیت پہنچا کر کے رائگاں نہ کرو۔ یہ دونوں آخر ہیں کیا چیز؟ علماء کہتے ہیں احسان جتلانا یہ ہے کہ اس کے پیٹھ پیچھے آپ لوگوں سے کہتے پھریں کہ ہم نے اس کے ساتھ تو ایسا کیا تھا، ہم نے اس کی ایسی مدد کی تھی، اس وقت ہمیں اس کے کام آئے تھے، آج وہ ہم سے باتیں نہیں کرتا ہے، یہ احسان جتلانا ہے۔ اور ادا کیا؟ اس سے کہیں تم بھول گئے اس وقت کو جب تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا، تم پریشان تھے اپنے ماں باپ سے، ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، تمہیں کوئی جگہ مل نہیں تھی، تمہیں ہم نے ٹھکانہ دیا، بھول گئے اس وقت کو۔ یہ ہے اذا پہنچانا، اور یہ دونوں چیزیں ناجائز اور حرام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو ذر جو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے آدمی وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت دن گفتگو نہیں کرے گا۔ بعض روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، اور مزید یہ کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے کون ہے؟ سب سے پہلا ذکر آپ نے بیان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، المنان الذی لا یعطی شیئا الا منہ، وہ احسان جتلانے والا ہے کہ کوئی بھی کام کرتا ہے، کوئی بھی چیز دیتا ہے تو احسان بھی جتلاتا ہے۔ اور دوسرا آدمی ہے وہ جو جھوٹ بول کر کے، جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے سودے کو بیچتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے۔ تیسری صورت اذیت پہنچانے کی یہ ہے کہ مسجد یا کسی دینی مجلس میں کوئی بدبودار چیز کھا کر کے آنا۔ میں بعض جو بڑی بڑی ایذا پہنچانے کی، مارنے کی، گالی دینے کی جو ہے اس پر زیادہ توجہ نہ دے کر کے، ان میں سے وقت رہا تو بعد کا ذکر آ رہا ہے، لیکن وہ چیزیں میں بیان کر رہا ہوں جس پر لوگ توجہ کم دیا کرتے ہیں، جیسے سگریٹ اور بیڑی یا کچی پیاز یا لہسن وغیرہ کھا کر کے مسجد میں آنا، یا کوئی دینی مجلس منعقد ہے وہاں پر آ جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی۔ یہ ایذا بھی بہت عام ہے، اور اس کی کس قدر سخت ممانعت ہے اس حدیث کے اوپر غور کریں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل من هذه البقلہ، جو شخص اس سبزی یعنی لہسن سے کھائے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ لہسن، پیاز اور کراس کو کھائے، وہ ہمارے مسجدوں کے قریب نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدم، کہ اس سے صرف لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ ایذا کی صورت ایک یہ بھی ہے کہ انسان اپنی زبان سے لوگوں کو اذیت پہنچائے، اور یہ بڑا طویل موضوع ہے، بڑا طویل موضوع ہے، بہت وسیع موضوع ہے، بہت سی صورتیں ہیں۔ گالی دینا ہے، مذاق اڑانا ہے، طعنہ دینا ہے، عیب لگانا ہے، تہمت لگانا ہے، برائیاں بیان کرنا ہے، غیبت کرنا ہے، چغلی کرنا ہے، یعنی یہ کتنا وسیع موضوع ہے کہ جس کا کم سے کم جو ہے ہمیں ابھی اس وقت آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی صورت ہو زبان سے اذیت پہنچانے کی، یہ چیز بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی اہم ہے، اور اس سے پرہیز کرنا بڑا اہم ہے، اس لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ اس کو آسان سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم۔ تم اپنی زبانوں سے ایک دوسرے سے یہ بات لے رہے تھے، کر رہے تھے، اور اپنے پھر ادا کر رہے تھے، وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تم تو اسے آسان سمجھ رہے تھے۔ آج ہماری بہنیں ہیں، 2 بہنیں ہیں، آپس میں بیٹھتی ہیں تو کسی عورت کی عزت کے بارے میں باتیں کرنے لگی، حتیٰ کہ معاملہ بسا اوقات اس کے اوپر تہمت تک کا معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم اس کو ہین اور آسان سمجھ رہے ہو، حالانکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑا عظیم ہے۔
امام ابن کثیر رحمہ اللہ یہ آیت جو ہم نے خطبے کے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، جو لوگ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو بغیر ان کے کیے ہوئے، یعنی بغیر ان کے کسی گناہ، کسی غلطی کیے ہوئے ان کو ایذا پہنچایا کرتے ہیں، تو فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، وہ بہتان کے مرتکب ہو رہے ہیں اور صریح گناہ کا وبال ان کے اوپر ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ تفسیر ابن ابی حاتم کے حوالے سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اپنے صحابہ سے، ای الربا اربا، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا سود کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول بیان فرمایا کہ سب سے بڑا سود یعنی گناہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ استحلال عرض امرئ مسلم، مسلمان کی عزت کو حلال سمجھنا ہے، یعنی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کرنی ہے جو نہیں ہے۔ اور آپ لوگ بار بار وہ حدیث سنے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہ حدیث امام بخاری اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت ماشاءاللہ بڑی نماز پڑھتی ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، ایسا کرتی ہے، ایسا کرتی ہے، وتصدق اور صدقہ بھی کرتی ہے، لیکن وَتُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے اذیت پہنچاتی ہے۔ کسی نے ایک بات کہہ دی تو اسے لڑ کھڑی ہوتی ہے، اس نے ایک بات کہی کسی نے تو 10 بات پلٹ کر کے جواب دیتی ہے۔ جس طریقے سے ہماری بعض بہنوں کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ لا خیر فیہا وہی فی النار، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس کی نماز، اس کا صدقہ کرنا، اس کا روزہ اس کے کسی کام نہیں آئے گا، بلکہ وہ جہنم میں جائے گی۔ اس کے برخلاف کسی ایک دوسری عورت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے بیان فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، وہ فرض نمازوں پر اکتفا کرتی ہے اور تھوڑی موڑی پنیر جو اس کو مل گئی، روٹی کا ٹکڑا جو اس کو مل گیا، اس نے صدقہ کر دیا، البتہ یہ ہے کہ وہ کسی کو ایذا نہیں پہنچاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ ہی فی الجنہ، یہ من اہل الجنہ، یہ جنتیوں میں ہے، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ساتھیوں، ایذا پہنچانے کی ایک صورت اور جو ہمارے یہاں بہت پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی خاندان، کسی شخص، کسی قبیلے کے مردوں کو برا بھلا کہنا۔ کسی سے آپ بھیڑے، اس کے والد ہیں، اس کے دادا ہیں، آپ جو ہے ان کو برا بھلا، ان کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دیجئے۔ شریعت نے اس کی بھی اجازت نہیں دی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابو داؤد، سنن ترمذی وغیرہ میں بھی ہے۔ سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے، اس کے الفاظ ہے کہ لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحیاء، مردوں کو گالی دے کر کے زندوں کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ اسی طریقے سے ایک صورت اور اذیت پہنچانے کی جو بہت عام ہے، جمعہ کے دن گردن پھلاگنا ہے۔ میں اس کو چھوڑ کر کے، اس لیے کہ وقت نہیں، ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جو ہمارے یہاں ایک چیز پائی جاتی ہے اور میں اس پر متنبہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کو اذیت پہنچانا، میاں بیوی کا ایک دوسرے کو اذیت پہنچانا، یہ صورت بہت عام اور بہت ہی خطرناک ہے۔ لیکن بدقسمتی سے مرد اور بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں ناجائز طور پر اس کے اندر مبتلا ہیں۔ بعض لوگ اپنی بیویوں سے اس طریقے سے پیش آتے ہیں گویا وہ اس کی اہمیت صرف ایک جوتی کی ہے اور لوڈی کے ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، اپنے اسے چاہے جو کچھ اس کا مذاق کریں، اسے جو کچھ بھی کہیں، وہ ساری بیچاری سنتی رہتی ہے، لیکن اگر وہ ایک بات کوئی کہہ دے تو پارا چڑھ جایا کرتا ہے اور اس کو کھری کھوٹی ایسی سناتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اس نے کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں بہت سے لوگ، اور یہ بدقسمتی ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں سسرال کا استعمال بڑا غلط کیا جاتا ہے۔ میاں صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ سسرال والوں کو برا بھلا کہنا ہمارا حق ہے، بلکہ میں تو بدقسمتی سے کتنا مبارک رشتہ ہے بیوی کے بھائی کا، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سالہ ہے، گالی دے کر کہتے ہیں اس کو۔ ہم نے کیا ظاہر بات، سالہ کہنا گالی ہے نا۔
ससुर ये गाली समझी जाती है, नहीं समझी जाती है, लेकिन हम इस मुबारक रिश्ते को एक गाली के नाम से गोया कि दिए हुए हैं। किसी को आप जाहिर बात साला कहें वो कबूल नहीं करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये मैदान बड़ा वसी है, इस सिलसिले में परहेज करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज्जतुल विदा के मौके पर खुतबा दिया था, खुसूसी तौर पर मर्दों को भी और औरतों को वसीयत की थी कि एक दूसरे को अजियत नहीं पहुंचाना है, एक दूसरे को तकलीफ नहीं देना है। हर एक के हकूक बयान किए कि मर्दों के हुकूक क्या है और औरतों के हुकूक क्या है। और आखिर में आपने बयान फरमाया, अला व हक़्क़ुहुन्ना अलैकुम अन तुहसिनु इलैहिन्ना, उन औरतों का हक तुम्हारे ऊपर यह है कि उनके साथ भलाई से पेश आओ और उनके खाने और पीने का तुम अच्छा एहतमाम करो। उस हदीस को भी सामने रखना चाहिए कि ये चीज सिर्फ मर्दों के लिए नहीं बल्कि हमारी बात बहनों के अंदर भी ऐसी परेशानी रहती है कि मर्द घर में नहीं आना चाहता, बड़ी मजबूरी घर में आता है। क्यों? इसलिए कि घर में आता है तो उनकी जुबान और उनके तानो तशनी से उसको वो चीजें नाकाबिले बर्दाश्त रहती हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों को ही मुतनब्बह करते हुए बयान फरमाया कि ला तुज़ी इम्रअतुन ज़ौजहा फ़िद दुनिया, अगर कोई औरत अपने शौहर को बिला वजह अज़ियत पहुंचाती है दुनिया के अंदर, तो जन्नत में जो उसकी हूर बनने वाली है वो कहती है ला तुज़ीही क़ातलकिल्ला, अल्लाह तुझे गैरत करे। देखिए वो हूर आपको बद्दुआ दे रही है, क़ातलकिल्ला, उसे अज़ियत ना पहुंचाओ, अल्लाह तुम्हारा बुरा करे। वो तुम्हारे पास एक मेहमान की शक्ल में है, दूर नहीं कि वो तुम्हें छोड़ करके हमारे पास आएगा। तो कहने का मतलब यह है साथियों, ईज़ा पहुंचाने की ये सूरत भी हमारे यहाँ बहुत आम पाई जा रही है, उससे परहेज करने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको हर किस्म की ईज़ा रसानी या किसी को ईज़ा पहुंचाने से अल्लाह ताला महफूज रखे। और ये बात हमें होनी चाहिए कि उमूमन हमने ये बात जिक्र की है कि मुसलमानों को ये ईदा रसानी सिर्फ मुसलमानों ही तक खास नहीं है, बल्कि हमारी जुबान से किसी को गैर मुस्लिम ही क्यों नहीं उसे ईदा नहीं पहुंचने, बगैर हक अगर कोई वजह जवाब नहीं है तो उसे तकलीफ नहीं देनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है कि अल मुस्लिमु मन सलिमन नासु मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है कि लोग उसके हाथ और जुबान से महफूज रह जाए, और मोमिन वो है कि लोग अपने माल और अपने खून के बारे में उसकी तरफ से मुतमईन रहा करें। अल्लाह ताला हम में से हर शख्स को इस बुराई से महफूज रखे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफ़ीद हों और अपने दोस्त और अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएँ, याकूब अजीज़ 009665089590707। व्हाट्सएप सवाल जो आप ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएँ, अब्दुलसलाम उमरी 0096650262762 नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।